کوفہ میں بنت علی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا بند ذوالجلال و کرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے طیب و طاہر اور نیک و پاک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے مکارو، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خوش نہ ہو اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جافشانی سے محکم ڈوری باندھی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بیہودہ گو، ڈنگ مارنے والے، بے کرے فسق و فجور اور فسادی، کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنوں کے گماس ہو۔ تمہاری یہ کیفیت ہے کہ جسے کثافت کی جگہ سبزی یا اس چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ آگاہ رہو، تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اب کیوں گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ روز زیادہ اور ہنس و کم تم امام علیہ السلام کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو، اور تم اس دبے کو کبھی دھو نہیں سکتے ہو، اور بلا تم خاتم نبوت اور مادن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنی پشت پناہ، مصیبت میں جائے پناہ، حجت خدا اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ لعنت ہو تم پر اور ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بہت برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوششیں رائگاں ہوں گی اور تم برباد ہوں گے۔ تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور تم خدا کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے اہل کوفہ تم پر۔ تم جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کر دیا اور ان کا کون سا خون بہایا ہے اور ان کی کون سی ہتک حرمت کی ہے اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا ہے کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم نے قتل امام کا جرم کیا ہے جو وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا، اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہو جانے کا خدشہ نہیں ہے۔